ایسی شخصیت جو گمنام ہے اس شخصیت کو پوری دنیا کا ہیرو بنا دیا، اور ایسی شخصیت جو کہ گمنام نہیں ہے، پہلے ہی سے فیمس ہے آپ حضرات کے لیے، لیکن وہ اب غائب ہے، نہ میڈیا پہ آ رہی ہے، نہ کوئی ان کا نام لے رہا ہے، اور نہ ان کا کوئی فین فالور باقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ کیا خدا کے وجود ہے یا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس حوالے سے شاید 2-3 دن پہلے، میرے خیال میں 1 ہفتہ پہلا ایک مناظرہ ہوا، مفتی شمائل ندوی صاحب اور ملحد جاوید اختر صاحب، ان کے درمیان جو ڈیبیٹ ہوا، جو مناظرہ ہوا، اس سے شاید آپ نے اندازہ لگایا ہوا ہو۔ لیکن میرے خیال میں خدا کی وجود کے لیے جو دلیل ہے اس مناظرے کے بعد میرے ذہن میں، اور آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ جو ایتھیسٹ حضرات ہیں، جاوید اختر کے جو فین فالور ہیں، ان کی جو ماننے والے ہیں، تو میں ان کو یہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ ایک معروف شخصیت، شاعر بھی ہے، مصنف بھی ہے اور ادیب بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی فیمس شخصیت ہے، ملحدوں کی مرشد بھی ہے، اور ایک ایسا شخصیت جو گمنام شخصیت ہے، مفتی شمائل ندوی۔ ایسی شخصیت جو گمنام ہے، ان کی پوری دنیا میں آج چرچے ہیں، اور ایک ایسی شخصیت جو کہ مشہور ہے، وہ ایسی غائب ہے، کسی کو نظر بھی نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ خدا کی وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر اس کے بعد بھی ایتھیسٹ حضرات یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو شاید آپ کو اپنی دماغ کا علاج کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے ذہن سازی ہو اور آپ کی دماغ ٹھیک ہو، تو شاید اس کے بعد آپ کو کچھ سمجھ آ سکے۔ لیکن اس سے بڑا آپ کے ذہن میں آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہو سکتا کہ خدا نے ایک ایسی شخصیت جو گمنام ہے، اس شخصیت کو پوری دنیا کا ہیرو بنا دیا، اور ایسی شخصیت جو کہ گمنام نہیں ہے، پہلے ہی سے فیمس ہے آپ حضرات کے لیے، لیکن وہ اب غائب ہے، نہ میڈیا پہ آ رہی ہے، نہ کوئی ان کا نام لے رہا ہے، اور نہ ان کا کوئی فین فالور باقی ہے۔ تو یہ خدا کی وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے آپ حضرات کے لیے، کیونکہ آپ حضرات قرآن و حدیث کو مانتے نہیں ہے، کسی مذہب کو مانتے نہیں ہے، کسی کتاب کو مانتے نہیں ہے، صرف سائنس کی اور ذہن کی جو خیالات ہے، اس سے آپ دلیل بناتے ہیں۔ تو یہ آپ کے ذہن کے لیے سب سے بہترین دلیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔